السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسا قصہ سنائیں گے جسے آپ سن کر حیران رہ جاؤ گے۔ کائنات کی تاریخ میں ایک ایسی رات بھی آئی تھی جب وقت کی گردش تھم گئی، جب فضاؤں نے اپنی سانسیں روک لی اور زمین کے سب سے افضل انسان، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلایا گیا جہاں فرشتوں کے سردار کی بھی پر جلتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے وہ سفر کیسا ہوگا جہاں مادی دنیا کی حقیقت کھو دیتی ہے اور وقت کا تصور مٹ جاتا ہے۔ آج ہم اس معجزے کی گہرائی میں اتریں گے جسے دنیا الاسر المعراج کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ محض ایک قصہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ خاص دعوت تھی جس نے رہتی دنیا تک کے لیے قرب الہی کا راستہ متعین کر دیا۔ یہ سفر اس وقت شروع ہوا جب مکہ مکرمہ کا حرم ایک گہری خاموش میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے ایک مشکل ترین دور سے گزر رہے تھے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ایسی نورانی سواری لے کر حاضر ہوئے جس کی مثال نہ پہلی کبھی دیکھی گئی اور نہ بعد میں، یعنی براق۔ پلک جھپکتے ہی مکہ کی صحرا پیچھے رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ وہاں تاریخ کا وہ عظیم منظر روشن ہوا جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام سب واسطہ اپنے امام کا انتظار کر رہے تھے۔ یہاں اللہ عز و جل کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، جو اس بات کی علامت تھی کہ آپ امام الانبیاء اور کائنات کے آخری پیغمبر ہیں۔ بیت المقدس سے وہ سفر شروع ہوا جسے عقل انسان کبھی مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی تہوں کو عبور کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی کی طرف بڑھے، مادی دنیا کے پردے گرتے گئے اور روحانی سچائیاں سامنے آتی گئیں۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نصف حسن عطا فرمایا تھا۔ چوتھے اور پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو فرشتوں کے قبلہ بیت المعمور سے ٹیک لگانے بیٹھے تھے۔ اب وہ مقام آیا جہاں کائنات کے ہر مادی قانون ختم ہو جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا، وہ بیری کا درخت جو تخلیق کا آخری کنارہ ہے۔ اس مقام کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سورہ نجم آیت نمبر 13 اور 14 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک اس نے یعنی جبرائیل کو ایک اور مرتبہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رک گئے۔ انہوں نے نہایت عاجزی سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی میری وجود کو جلا ڈالیں گے۔ یہاں سے آگے کا سفر صرف کائنات کے سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، جہاں نہ کوئی فرشتہ تھا اور نہ کوئی دوسرا بشر۔ وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا وہ قرب پایا جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اسے بے مثال مقام قربت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نجم آیت 8 اور 9 میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر وہ اللہ کا محبوب اپنے رب سے قریب ہوا، پھر وہ خوب متوجہ ہوا، یہاں تک کہ ان کے درمیان دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اس مقام اعلیٰ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے وہ تحفہ عطا کیا جو ہر مسلمان کے لیے ایک معراج یعنی نماز
اللہ کی رحمت سے یہ نمازیں ادا 5 ہوں گی، لیکن اس کا اجر 50 کے برابر رکھا گیا تاکہ امت محمد ہمیشہ اپنے رب کے ذکر سے جڑے رہے۔ جب کائنات کے تمام اسرار دیکھنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر واپس تشریف لائے تو قدرت کا ایک اور معجزہ سامنے آیا، جسے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا گیا تھا۔ اب آپ کا بستر ابھی بھی گرم تھا اور وضو کا پانی ابھی بھی۔ جب مکہ کے مشرکین نے اس معجزے کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تو اس نازک وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس نے ایمان کی بنیاد رکھ دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو بے شک وہ سچ فرما رہے ہیں۔ اسے بھی مثال یقین کی بدولت آپ کو الصدیق لقب عطا کیا گیا۔ ناظرین، معراج کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب عقل حیران ہو جائے تو وہاں سے ایمان کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں یہ جو نماز کا تحفہ ملا ہے وہ اللہ کی گفتگو کا براہ راست ذریعہ ہے۔ امید ہے آج کی یہ تفصیلی اور با ادب ویڈیو آپ کی ایمان میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔